بوقار معزز علماء کرام و معزز سامعین کرام، اسلام کی خواتین و عزت بردہ نشین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ المصطفى وعلى آلہ واصحابہ البررۃ التقاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن پیسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، کی شفاعت حشر میں جو رضا کی، آقا تیرے سوائے قدرت کس کو ملی ہے۔ آئیے حضرات قدس و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدی وعلی آل سیدنا و مولانا محمدی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں، اور جو بیچ میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے آپ اس کو پر فرما لیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، درود شریف پڑھتے ہوئے مہربانی فرما کر درود شریف پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں، جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدی وعلی آل سیدنا و مولانا محمدی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، ابھی آپ بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑی اچھی آواز میں نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے، اجازت ہو تو چند اشعار منقبت کے میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں؟ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ کا، اور آپ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا کی محبت میں زباں کھول کے دیکھو، مولا کی محبت میں زباں کھول کے دیکھو، مولا کی محبت میں، مولا کی محبت میں زباں کھول کے دیکھو، اللہ سے ملنا ہے تو بس بول کے دیکھو، یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محبت سے مل کر کے پڑھ لیں، یا حسین یا حسین، جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کی مالا، جپتا ہوں جپوں گا
جپوں گا میں تیرے نام کی مالا رٹتا ہوں رٹوں گا میں تیرے نام کی مالا رٹتا ہوں رٹوں گا میں تیرے نام کی مالا دیتا ہے تیرا نام اندھیرے میں اجالا یا حسین محبت سے بلند آواز سے یا حسین یا حسین اور محبت سے یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محشر میں یزیدوں کا جگر کانپ اٹھے گا محشر میں یزیدوں محشر میں یزیدوں کا جگر کانپ اٹھے گا محشر میں یزیدوں کا جگر کانپ اٹھے گا جس وقت ہر ایک سمت سے نعرہ یہ لگے گا یا حسین یا حسین یا یا حسین پیچھے والے حضرات لگتا ہے ناراض بیٹھے ہوئے آپ ذرا تھوڑی اور مہربانی کر کے آگے تشریف لے آئے آپ جب خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر بولنے میں مزہ نہیں آئے گا آپ کا ساتھ مکمل چاہیے اگر آپ کچھ بلوانا چاہتے ہیں بلند آواز سے کہیں یا حسین یا پیچھے والے بھی حضرات ہاتھ اٹھا کر کے بولیں گے یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چھیڑو نہ نکیرو مجھے کیا تم کو پتا ہے ایک سچا حسینی قبر میں پہنچا منکر نکیر آ گئے چھیڑو نہ نکیرو مجھے کیا تم کو پتا ہے چھیڑو نہ نکیرو چھیڑو نہ نکیرو مجھے کیا تم کو پتا ہے چھیڑو نہ نکیرو مجھے کیا تم کو پتا ہے خود چیر کے تم دیکھ لو اس دل میں لکھا ہے یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماں فاطمہ زہرا ہے تو بابا بھی علی ہے کیا بات ہے ماں فاطمہ زہرا ماں فاطمہ زہرا ہے تو بابا بھی علی ہے ماں فاطمہ زہرا ہے تو بابا بھی علی ہے نانا حسین پاک کا سردار نبی ہے یا حسین یا اور محبت سے یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا کی محبت میں زباں بول کے دیکھو مولا کی محبت میں زباں کھول کے دیکھو اللہ سے ملنا ہے تو بس بول کے دیکھو یا یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سبحان اللہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدی وعلی آل سیدنا و مولانا محمدی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ بڑے سست بیٹھے ہوئے اور آپ اس طرح سے سست بیٹھے رہیں گے تو میں آپ کو حدیث پڑھ کر نہیں سنا پاؤں گا. سننا چاہتے کہ نہیں سننا چاہتے تو آپ اپنے اندر بیداری پیدا کیجیے. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا. واہ واہ تو آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھے. میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کچھ
احادیث مبارکہ سنانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ حضرات اپنے جذبات کے ساتھ بیٹھے رہے اور دل جمعی کے ساتھ آپ سنتے رہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا, لیکن آپ حضرات کا ساتھ چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات, زینت بزم کائنات, باعث تخلیق کائنات, دستگیر جہاں, غم گسار زماں, سید سربراں, حامی بے کسا, قائد المرسلین, خاتم النبیین, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زیر سرپرستی پیر طریقت, رہبر شریعت, حضرت علامہ الشاہ الحاج پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ, سبحان جن اللہ. کا آپ ابھی کچھ ہی دیر میں نورانی چہرے کا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. اور جب وہ چہرہ سامنے آئے گا تو آپ کی زبان پر کچھ آئے یا نہ آئے مگر یہ ضرور آئے گا, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, سبحان اللہ. سبحان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. کچھ ہی دیر میں ہم اور آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیدار کریں گے انشاءاللہ. وزینت اسٹیج نہایت ہی جلیل القدر علماء کرام, وارثان منبر و محراب, کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء. ارباب فکر و دانش, معزز و محترم سامعین حضرات, رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج چرائیوں کی سرزمین پر جشن اہل بیت اطہار کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی. اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس عظیم الشان محفل میں ہم نے شرکت کی. سبحان اللہ. میں بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ حد نظر تک مجھے کھلے چہرے, کھلے ماتھے, چمکتی آنکھیں اور متوسم ہونٹ نظر آ رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبات کو سلامت رکھے آمین. اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے. آمین. بھائی حضرات, آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں, اس سے پہلے بنیادی بات کہ سنیت کیا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں. جی. کون ہیں ہم؟ سنی ہیں, اہل سنت و جماعت. سنیت کسے کہتے ہیں, سنیت کیا ہے, پہلے آپ اس کو سمجھ لیں تاکہ میں پھر کچھ آگے عرض کروں کہ سنیت کیا ہے. تو یاد رکھیں, محبت و ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تعظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, وعقیدت و محبت اولیاء کرام و بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام سنیت ہے. سبحان اللہ. اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا. قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا. ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا. ثانی نہیں خدا کی قسم
یار غار کا۔ تو آئیے ساتھ ہی ساتھ شان صدیق اکبر بھی ملاحظہ کرتے چلے، ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ کہے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الآذان باب من دخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول، صفحہ نمبر 94 کی سطر نمبر 18 19 20 21 22 23 24 25۔ مسلم شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب تقدیم الجماعت من یصلی بہم، صفحہ نمبر 179 کی سطر نمبر 21 22 23 24 25۔ ابو داؤد شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب التصفیق فی الصلاۃ، صفحہ نمبر 135 کی سطر نمبر 25 26 27، صفحہ نمبر 136 کی سطر نمبر 1 2 3 4 5۔ نسائی شریف جلد اول کتاب الامامہ باب استخلاف الامام، صفحہ 91 کی سطر نمبر 8 9 10 11 12 13 14۔ موطا امام مالک، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے الموطا جلد اول کتاب الصلاۃ باب نمبر 20 باب الالتفات والتصفیق عند الحاجۃ فی الصلاۃ۔ محبت سے سبحان اللہ کہتے تو حدیث پڑھ کر کے سنا دوں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن انقص مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے مچل کے گئے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جناب حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں تشریف لے گئے تاکہ ان کے کسی جھگڑے کی صلح کرا دے کہ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دے تو میں اقامت کہہ دوں۔ قال نعم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، فصلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ ادھر جماعت شروع ہوئی، فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ادھر جماعت شروع ہوئی تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ والناس فی الصلاۃ، لوگ ابھی نماز میں تھے، جماعت ہو رہی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے حالت نماز ہی میں حضور علیہ السلام کے لیے صفوں کے درمیان راستہ بنا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفوں میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے تالی کی آواز سے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اکرم تشریف لے آئے ہیں. وکان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یلتفت فی صلاتہ، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے تو حالت نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. فلما اکثر الناس التصفیق التفتا، پھر جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیوں کی آواز سے متوجہ کرنا چاہا، بہت زیادہ تالیاں بجائیں اور ہاتھوں پر ہاتھ مار کر بہت زیادہ آواز پیدا کی، تو عام متوجہ ہوئے. فرآ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پلٹ کر کے حضور کو دیکھا. اور جب پلٹ کر حضور کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. جماعت پڑھا رہے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو دیکھا مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. اور جب پیچھے ہٹنے لگے فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان امکث مکانک، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اپنے جگہ پر ہی کھڑے رہو. اے ابو بکر مصلی پر ہی کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو، جماعت کراتے رہو. جب اللہ کے نبی نے اتنا کہا فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدیہ وحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذالک. جب میرے نبی نے اتنا فرمایا ابو بکر مصلی پر ہی کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو، نماز پڑھاتے رہو، تو جناب صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ رب العزت کی حمد و بیان کی. اور اللہ کے رسول نے انہیں جو نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. ثم استأخر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی استوى فی الصف، پھر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے مصلی پر، یعنی صف میں آ کر کے شامل ہو گئے، صف میں آ کر داخل ہو گئے، صف میں مل گئے، صف میں شامل ہو گئے. وتقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر حضور مصلی پر تشریف لے گئے. فصلی، باقی کی نماز میرے نبی نے پڑھائی. فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک. میرے نبی نے جب نماز سے سلام پھیر دیا، نماز مکمل فرما لی، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پلٹ کر متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا تھا تو پھر تم اپنی جگہ پر قائم رہنے سے کیوں رکے؟ اپنی جگہ پر قائم رہنے سے تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ تم نے کیوں مصلی چھوڑا؟ اب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنے. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان. اب جواب سنیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہو اللہ کے نبی، آپ ہو اللہ کے نبی اور میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا. آپ ہو اللہ کے نبی اور میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، تو یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا رہے. سبحان اللہ سبحان. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا رہے. یا رسول اللہ میں نے سنا تھا مگر میں نے آپ کے ادب کی وجہ سے مصلی چھوڑ دیا ہے. قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا. سبحان اللہ سبحان. اب حدیث پاک آپ نے سنی، ترجمہ سنا. اب میں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کچھ ضروری باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. مولوی اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کے حوالے سے میں کچھ آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے حوالہ نوٹ کر لیں. ناشر ادارہ رشید دیوبند ضلع سہارنپور یو پی کی چھپی ہوئی
صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 118 پر، مکتبہ تھانوی دیوبند ضلع سہارنپور یوپی کی چھپی ہوئی صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 167 پر، اور کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند ضلع سہارنپور یوپی کی چھپی ہوئی صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہے کہ نماز کے اندر زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز کے اندر زنا کے خیال سے، نماز کے اندر زنا کے خیال سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف، یا شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف، چاہے وہ جناب رسالت مآب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ معاذ اللہ، سب بولیے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یعنی نماز میں اگر گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ نبی کا خیال آئے۔ معاذ اللہ، نبی کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے برا کہا گیا۔ معاذ اللہ، کیوں؟ آگے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ ایسا نہیں کہ جملہ غلطی سے نکل گیا، نہیں، باقاعدہ پلاننگ کی، سوچا اور پھر یہ لکھا، اور آج تک کتاب میں موجود ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل سنیں، اور ایسا نہیں، کتابیں میرے ساتھ میں ہیں الحمدللہ، اور جتنے میں نے کتابوں کے حوالے دی اور آگے دینے والا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر ایک کتاب میرے ساتھ میں ہے۔ تقریباً 4,500 کتابیں ہر وقت میرے ساتھ میں رہتی ہیں، جب جو چاہے دیکھ سکتا، جب جو چاہے پروگرام کے بعد آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس ہر وقت کتابیں موجود رہتی ہیں۔ ان کی کتاب میں یہ میرے پاس موجود ہے۔ دلیل کیا دی؟ کیونکہ شیخ کا خیال تو بزرگی اور تعظیم کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، مگر بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ ہی تعظیم ہوتی ہے، بلکہ بیل اور گدھے کا خیال تو حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ لہذا غیر کی یہ تعظیم جو نماز کے اندر ملحوظ ہو، بزرگوں کی یہ تعظیم جو نماز کے اندر ملحوظ ہو، وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ معاذ اللہ، یعنی اگر بیل کا خیال نماز میں آئے گا تو ادب سے نہیں آئے گا، اگر گدھے کا خیال نماز میں آئے گا تو ادب سے نہیں آئے گا، اگر بیوی کا خیال نماز میں آئے گا تو ادب سے نہیں آئے گا، اگر نبی کا خیال نماز میں آئے گا تو ادب سے آئے گا، کیونکہ نماز رب کی ہے اور نماز میں ادب نبی کا ہو تو شرک ہو جائے گا۔ لہذا نماز میں نبی کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے، لہذا نماز میں شرک ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، سب بولیے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ ہائے افسوس ایسے عقیدے پر، ایسی سوچ پر، میں کہتا ہوں یہ کیسا گندا عقیدہ ہے، یہ کیسی گندی سمجھ ہے، یہ کیسی گندی سوچ ہے کہ جس نبی پر ہم عین حالت نماز میں درود پڑھیں، واہ سبحان اللہ، جس نبی پر ہم عین حالت نماز میں درود پڑھیں، جس نبی پر ہم عین حالت نماز میں سلام پڑھیں، نماز میں اس نبی کا خیال نہ آئے، نماز میں اس نبی کی یاد نہ آئے، ارے یہ کیسی نماز ہے؟ ارے میں کہتا ہوں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز کے اندر نبی کا خیال نہیں وہ نماز نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ایسی نماز منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ نماز وہی نماز ہے جس نماز میں سر جھکے کعبے کے سامنے تھے، دل جھکے مدینے کے تاجدار کے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ نماز وہی نماز ہے جس نماز کے اندر سر جھکے کعبے کے سامنے اور دل جھکے مدینے کے تاجدار کے سامنے۔ یہ ہے ایمان والوں کا عقیدہ، یہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور جو نبی کی تعظیم کو شرک کہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اے نبی کے غلاموں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا محبت کیجئے، اور غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس مذہب کے اندر نبی کی تعظیم کو شرک کہا جائے اس مذہب پہ لعنت۔ اب آئیے توحید کو سمجھنا ہے، حدیث پاک پر غور کریں جو میں نے حدیث ابھی پڑھی۔ توحید کو سمجھنا ہے، آج لوگوں نے توحید کا آڑ لے کر توہین رسالت کے دھندے کیے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور یہ مسجد قباء والا علاقہ ہے. نماز ظہر کا وقت آ گیا, نماز ظہر کا وقت ہو گیا. مسجد نبوی شریف میں سرکار موجود نہیں تھے. تو جب جماعت کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ کیونکہ سرکار تو موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا نام. ہاں. اب جماعت شروع ہو گئی, جماعت شروع ہو گئی. اب جس وقت نماز شروع ہوئی اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. تشریف لے آئے. اب صحابہ کرام کا امتحان شروع ہو گیا. اب رب کی نماز پڑھیں یا نبی کا استقبال کریں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. امتحان شروع ہو گیا نماز کے اندر. اب نبی کا رب کی نماز پڑھیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کریں. اور جس وقت یہ امتحان پیدا ہوا تو سوال ایسے موقع پہ پیدا ہوا, پہلی بار نیا تھا اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ پوچھ بھی نہیں سکتے کیونکہ نماز شروع کی ہوئی ہے. اب پوچھے کیسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ تشریف لے آئے ہو, اب آقا ہم نماز پڑھیں یا آپ کی تعظیم کریں؟ آقا اب نماز پڑھیں یا آپ کا ادب کریں, آپ کا استقبال کریں؟ عجیب امتحان تھا مگر کروڑوں سلام ہو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کو کہ آپ نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی کہ نیا مسئلہ پیدا ہوا وہ بھی حالت نماز کے اندر, پھر بھی صحابہ کرام سے خطا نہیں ہوئی. نماز کے اندر ہی اجتہاد کر لیا ہے, نماز کے اندر ہی غور و فکر کر لی ہے, نماز کے اندر ہی غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کر لیا ہے. کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ نماز بھی نہیں توڑیں گے, نبی کی تعظیم بھی نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز بھی نہیں توڑیں گے, نبی کی تعظیم بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر جعلی عقیدہ ہوتا توحید والا, اگر بناوٹی عقیدہ ہوتا توحید والا تو کہتے جو بھی ہے آخر ہم تو رب کی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ پیچھے کھڑے رہے, رب کی بندگی ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ مگر صحابہ کرام نے کہا ہے نبیوں کے امام, ہے نبیوں کے امام, ہے نبیوں کے سردار اور امت کے پیچھے کھڑے رہیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر دستک دی, منہ سے نہیں بولے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے. سبحان اللہ. نیت باندھے ہوئے ہیں, نماز میں ہے, توجہ کریں. ہاتھوں پر ہاتھ مار کر دستک دی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. اور جس وقت ہاتھوں پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کی تو سب سے آخری صف والوں نے جگہ بنائی جی, پھر سیکنڈ لاسٹ نے جگہ بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی. سرکار نماز کے دوران صحابہ کرام کی صفوں میں سے گزر کے مصلی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصلی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام جب ہاتھوں پر ہاتھ مار کر جگہ بنا رہے تھے تو کیا صحابہ کرام کو نبی کا خیال نہیں آیا تھا؟ بے شک, بے شک. سارے بولیے, خیال آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا, خیال آیا تھا, خیال آیا تھا. آیا تھا. کن کو؟ صحابہ کو. اولئک هم الصادقون, اولئک هم المفلحون. وہ صفہ والے, وہ بدر والے, وہ احد والے, وہ مسجد نبوی والے, وہ خندق والے, وہ احد والے, وہ حنین والے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے اندر انہیں نبی کا خیال آیا ہے اور خیال بھی سادہ سا نہیں آیا ہے, خیال بھی تعظیم والا آیا. ہاں, سبحان اللہ, سبحان خیال اللہ. بھی تعظیم والا آیا ہے, خیال بھی ادب والا. کہ نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ گیا تو معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے, بی بی کے خیال سے برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کا خیال ادب سے نہیں آئے گا, بیل کا خیال ادب سے نہیں آئے گا, گدھے کا خیال ادب سے نہیں آئے گا. یہاں صحابہ کرام کا ادب دیکھیں, یہ کون سا خیال آ رہا ہے؟ یہاں صحابہ کرام کو سادہ خیال نہیں آ رہا ہے, ادب والا خیال آ رہا ہے, تعظیم والا خیال آ رہا ہے. ایک ہے عرش سے اتری ہی توحید, ایک ہے بر صغیر برانڈ دہلی کی توحید. ہم وہ مانتے ہیں جو عرش سے آئی ہے. ہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تو دیکھا کہ یہ میرے صحابہ نماز کے اندر کیا کر رہے ہیں. جی, حضور نے خود بھی تو دیکھا
بے شک یہ میرے صحابہ نماز کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بڑھ کر توحید کا نگہبان کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر توحید کا پاسبان کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر نمازوں کی نگہبانی کون کر سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر نمازوں کی پاسبانی کون کر سکتا ہے؟ اگر نماز کے اندر حضور کا تصور کرنا، حضور کا ادب کرنا، حضور کی تعظیم کرنا، اگر اس کے اندر ذرا سا بھی عدم جواز کا پہلو ہوتا، اس کے اندر اگر ذرا سا بھی ناجائز پہلو ہوتا تو حضور علیہ السلام جھڑکتے، او میرے صحابہ نماز پڑھو اور ہوش کرو، رب کو سجدے کرنے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، میں جہاں کھڑا ہوں مجھے کھڑے رہنے دو، میں جہاں کھڑا ہوں مجھے کھڑا رہنے دو، رب کعبہ کی قسم یہ رضا کا غلام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ تم میرے لیے رستہ نہ بناؤ، یہ رستہ بن گیا تھا تو سرکار پیچھے کھڑے رہتے کہ میں پروٹوکول قبول نہیں کروں گا، میں تمہارا یہ حالت نماز میں ادب کرنا قبول نہیں کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم جب صحابہ نے سرکار کے لیے رستہ بنایا ہے میرے نبی نے اسے قبول بھی فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں، غور کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آج ایمان کے لٹیرے گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ جی اب واضح ہے چونکہ نام یہ رکھا کہ نماز نماز ہے، رب کی عبادت ہے، رب کی بندگی ہے، لہذا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور جن کی نمازوں جیسی نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، جن کی نمازوں جیسی نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ صحابہ کرام کو دیکھو کس انداز میں ہے، انہوں نے نماز کے اندر جگہ بنائی ہے، حضور کا خیال کیا ہے، حضور کا ادب کیا ہے، حضور کی تعظیم کی ہے، اور جس وقت حضور علیہ السلام چلے ہیں مصلی کی طرف، توجہ کریں، سبحان اللہ۔ جس وقت حضور علیہ السلام چلے ہیں مصلی کی طرف، اور جب مصلی کے قریب پہنچے ہیں تو اب تک تو مقتدی ادب کر رہے تھے، اب امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، موطا امام مالک، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے۔ یہ بخاری پڑھتے تو سب ہیں مگر سمجھتے وہ ہیں جو نبی سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بے عشق نبی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اب جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے راستہ بنایا ہے تو میرے نبی نے اس راستے پر چل کر راستے کو قبول بھی کیا، بے شک۔ اور جس وقت مصلی کے قریب پہنچے ہیں تو اب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصلی چھوڑنے کی کوشش کی، اور جب مصلی چھوڑنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر مصلی پر ہی کھڑے رہو، سبحان اللہ۔ ابو بکر مصلی پر ہی کھڑے رہو۔ اے شان صدیق کو سلام کرنے والوں، کیا صداقت ہے امتوں میں اس پہلے نمبر کے انسان کی کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نبیوں کے امام تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، نماز پڑھاتے رہو، جماعت کراتے رہو، میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تمہیں پکا کرنے کے لیے آیا ہوں، سبحان میں تمہیں اللہ۔ پکا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے نیچے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑ دیا، اور جب پیچھے ہٹے حضور آگے تشریف لے گئے، آگے حضور نے نماز کنٹینیو کی، میرے نبی نے آگے نماز مکمل فرمائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا متوجہ ہوئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جماعت کراتے رہو، نماز پڑھاتے رہو، تو پھر تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ اب جواب سنیں سیدنا صدیق اکبر کا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہو رب کے نبی، آپ ہو رب کے نبی اور میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، تو ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز کب ہے کہ وہ رب کے
نبی کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا رہے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا رہے۔ یا رسول اللہ میں نے سنا تھا مگر آپ کے ادب کی وجہ سے میں نے مصلی چھوڑ دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب جب میرے نبی نے اتنا سنا تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی۔ جی اب نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی، اور جب تمہاری ٹوٹی تو پچھلوں کی بھی ٹوٹ گئی، تم میرا ادب کرتے ہو نماز کے اندر؟ رب کعبہ کی قسم ہرگز ہرگز میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ تو روندا گیا وہ عقیدہ جو دہلی میں گڑھا گیا تھا، روندا گیا وہ نظریہ جو دہلی میں گڑھا گیا تھا، اور ہر طرف چڑھ گیا ہے وہ عقیدہ، ہر طرف چڑھ گیا ہے وہ عقیدہ جو مسجد نبوی سے میرے صحابہ نے امت کو دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ نے جو امت کو عقیدہ دیا تھا، قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا۔ ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا قربان جان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے سنا تھا مگر آپ کے ادب کی وجہ سے میں نے مصلی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اور دوسری بات یہ اسی حدیث پاک سے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر اس امت کے وہ امام ہیں، اور یہ ابھی آخری دنوں والی جماعتوں کی بات نہیں، جب حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک علیم تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ کون سی بات؟ یہ بات کہ جب سرکار مسجد نبوی شریف میں موجود نہیں تھے، جماعت کا وقت ہو گیا تھا، جماعت کا وقت قریب آ گیا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت صدیق اکبر سے یہ درخواست کی تھی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نماز پڑھا دیں گے کیونکہ سرکار تو موجود نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار کے حکم سے پہلے صحابہ کرام کی سوئی جن کی امامت پر اڑی ہوئی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق خلیفۃ المؤمنین مقرر ہو گئے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا ابا بکرن قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، اے ابو بکر صدیق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہے تو پھر آپ کو کون پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے بصرہ میں مولا علی سے کہا تھا کہ علی تمہارا پہلا نمبر تھا تم نے چوتھے کا انتظار کیوں کیا، تو حضرت علی نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اگر میرا نمبر پہلا ہوتا تو میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، جب سرکار کی طبیعت مبارک علیل تھی تو میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں حضور کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو اس وقت حضور نے مجھ سے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی تم جا کر کہو ابو بکر سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان علی اللہ۔ تم جا کر کہو، اگر باری ہوتی میری تو میں تو پاس ہی بیٹھا تھا۔ غائب وہ تھے، دور وہ تھے، اور عجیب بات ہے بخاری شریف میں، عجیب بات ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، آپ میرے ابا جی کو مصلی نہ دیں۔ آقا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، آپ میرے ابا جی کو مصلی نہ دیں، فمر عمر فلیصلی بالناس، یا رسول اللہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہلوایا، بالآخر حضور علیہ السلام بول اٹھے، بخاری شریف جلد اول کتاب الاذان باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ صفحہ 93 کی سطر نمبر 21، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا کننا لان کننا صواحب یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پاس بیٹھ کر کے ضد کرنے والی عورتوں، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر ضد کرنے والی عورتوں جیسا کردار ادا کر رہی ہو، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وفی روایت یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صدیق کو مصلی میں نے نہیں دیا ہے، میرے رب نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق کو مصلی
میں نے نہیں دیا ہے، میرے رب نے دیا ہے۔ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہ رب مانتا ہے کہ مصلح کسی اور کو دوں، نہ میرے صحابہ مانتے ہیں، یہ تو رب کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، ثانی نہیں، خدا کی قسم یار غار۔ سبحان اللہ سبحان میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا حضرت عثمان غنی، پھر سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں آقا علیہ السلام نے دنیا ہی میں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ ان 10 صحابہ میں سے 4 صحابہ تو یہی ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ باقی 6 حدیث پاک ملاحظہ کریں، مشکات شریف باب مناقب العشرہ الفصل الثانی، صفحہ نمبر 566 کی صدر نمبر 12 13 14، عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ محبت سے کہیں سبحان یوں تو اللہ۔ ہر صحابی جنتی ہے، یوں تو ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے، سعید بن زید بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا تو مچل کر پکار اٹھے، ہوگا سوچنے کو جنت کا موزہ ملا، ہوگا سوچنے کو جنت کا موزہ ملا، ہوگا سوچنے کو جنت کا موزہ ملا، اس مبارک جماعت کو سلام، اس مبارک جماعت کو سلام۔ پھر اس کے بعد اصحاب بدر، پھر اس کے بعد اصحاب احد، پھر اس کے بعد اصحاب اہل بیت رضوان، اور پھر باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے صحابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور کے آخری صحابی جن کا وصال مبارک ایک روایت کے مطابق سن 102 ہجری میں اور ایک دوسری روایت کے مطابق سن 110 ہجری میں مکہ شریف میں ہوا، جناب ابو طفیل حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ اب ہر صحابی چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، ہر صحابی کے تعلق سے میرے نبی کا فرمان سنیں، ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ کہتے۔ مشکات شریف باب مناقب الصحابہ صفحہ نمبر 554 کی سطر نمبر 8 9 10 11، عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔
حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے جناب حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں کسی بھی اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ، میرے بعد انہیں کسی بھی اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، یعنی جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو ان قریب اللہ اسے پکڑے گا۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ تو اس کے لیے اٹھا لیں قرآن عظیم کا 22واں پارہ سورہ احزاب 4 رکوع آیت نمبر 57، میرا رب فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ میرا رب فرماتا ہے بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توجہ کریں، دوسری حدیث بھی ملاحظہ کرتے چلے، یہ بھی مشکاۃ شریف باب مناقب الصحابہ صفحہ 554 کی سطر نمبر 23 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے، تو تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے، جس کے بھی نقش قدم پر چل جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے بھی نقش قدم پر چل جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں، پلٹ کر مجھے پھر ادھر ہی آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اب اس کے تعلق سے سماعت کریں، اور سماعت کرنے کے بعد پھر پلٹ کر ادھر ہی آنا ہے۔ حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، تو ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اب آیت کریمہ سنیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے پیارے حبیب آپ اپنے ان غلاموں سے فرما دیں اے لوگو اے میرے امتیوں کہ میں نے جو تم پر محنت کی ہے، تم دوزخ کے کنارے پہنچ گئے تھے، تم دوزخ کے گڑھے میں گر چکے تھے، تو تمہیں دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا ہے، تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی عطا کر دی ہے، تمہیں ذلت سے بچا کر عظمت سے ہمکنار کر دیا ہے، تمہیں گمراہی سے نجات مل گئی ہے، تم جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے لوگ اب پوری دنیا کو روشنی فراہم کرنے والے بن رہے ہو۔ تو جو کچھ میں نے تم پر محنت کی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، تم صاحب ایمان بن گئے ہو، تو جو کچھ میں نے تم پر محنت کی ہے تو میں تم سے اپنی محنت اور احسان کا بدلہ کسی شکل میں نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر اس پورے احسان کے بدلے، ان ساری محنتوں کے بدلے میں تم سے ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر اس پر عمل کر لو گے تو میری محنت کے نتیجے میں تمہیں جو ایمان کی دولت ملی ہے وہ دولت تمہاری سلامت رہ جائے، وہ دولت تمہاری برقرار رہ جائے گی۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے اے میرے حبیبہ فرما دے الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیبہ فرما دے کہ میری جو قرابت ہے، میرے جو قریبی رشتے ہیں ان سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اچھا یاد رکھیں، یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے، یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ احسان پر ایک دوسرا احسان ہے۔ تحفہ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں حفاظت کا راز بھی بتا رہے ہیں، حفاظت کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس کو رکھنا کیسے ہے؟ تحفہ تو دے دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو تحفہ دیا تو اب آپ کے پیچھے لگ گیا کہ اس کو کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کچھ نہیں بتاتا، بس تحفہ دے دیا۔ قربان جائے نبی رحمت پر، میرے نبی تحفہ بھی دے رہے ہیں، احسان بھی کر رہے ہیں اور اس کو رکھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ احسان پر احسان ہے کہ محنت کر کے ایمان کی دولت تو تمہیں دے دی ہے، احسان کر کے ایمان کی دولت تو تمہیں دے دی ہے، لیکن اب کام کی بات یہ ہے الا المودۃ فی القربى پہ عمل کر لو گے، میری قرابت سے محبت کرو گے، میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، تو میری محنت کے نتیجے میں تمہیں جو ایمان کی دولت ملی ہے وہ دولت تمہاری سلامت رہ جائے گی، وہ دولت تمہاری برقرار رہ جائے گی، وہ دولت تمہاری محفوظ رہ جائے گی، ورنہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اٹھائیں جلالین شریف عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما نزلت هذه الآية قيل يا رسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، فقال علي وفاطمة وابناهما رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ سست ہو گئے آپ حضرات، ذرا محبت سے مچل کے اور بلند آواز سے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں باخبر کر دیا جائے، آقا ہمیں بتا دیا جائے کہ وہ کون سی آپ کی قرابت ہے، وہ کون سے آپ کے قریبی رشتے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ علی و فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں۔ تو اب یہ آقا علیہ السلام نے جو حکم دیا کہ میری قرابت سے محبت کرنا، تو آقا علیہ السلام نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ میں نے جو تم پر محنت کی ہے، میں نے جو تم پر احسان کیا ہے، اس محنت کے نتیجے میں، اس احسان کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، تم بھی ایمان والے بن گئے ہو، اب اس کے بدلے میں تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس کے بدلے میں میری قرابت سے محبت کرو، اس لیے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ احسان کر کے ایمان کی دولت تو تمہیں دے دی ہے، محنت کر کے ایمان کی دولت تو تمہیں دے دی ہے، لیکن اب فکر یہ ہے کہ اس دولت کو سلامت بھی رکھنا، اس دولت کو برقرار بھی رکھنا، اس دولت کو محفوظ رکھنا۔ یہ دولت سلامت کیسے رہے گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں میری قرابت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے، میرے اہل بیت کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی، کیونکہ ایمان کے لٹیرے گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور گلی گلی گھوم رہے ہیں، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تمہاری ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اب اس آیت کریمہ کو حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرما لیں۔ حدیث سناؤں؟ کتنے لوگ تیار نہیں ہیں؟ اچھا جو لوگ تیار ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں۔ یہ ہو گیا تھا خوبصورت ایکسیڈنٹ، آپ بیدار ہو گئے، بہرحال آپ کو بیدار کرنا مقصد تھا۔ ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ کہیں۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں،
ترمذی شریف جلد 2 ابواب المناقب صفحہ نمبر 220 کی سطر نمبر 234 عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لو تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد عليك الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، حدیث پاک کا ٹرانسلیشن ملاحظہ فرمائے۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ بنا ہوا ہے، میرے آقا تقریر فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اچھی طرح سمجھ لو ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ ان دونوں کی شان یہ ہے احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے عظیم ہے، پہلی دوسری سے عظیم ہے اور دوسری چیز پہلی سے عظیم ہے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ان میں ایک تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہدایت کی رسی ہے، اور دوسری چیز میری عطرت و اہل بیت، میری عطرت و اہل بیت اور قرآن وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، اور اسی طرح جڑے ہوئے قیامت کے دن یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ فانظروا، پس دیکھو، کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ نگاہ مصطفیٰ کربلا کے منظر کو بھی دیکھ رہی تھی اور آپ کے پرفتن دور کو بھی دیکھ رہی تھی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا اب خیال کرنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، کیونکہ میرے رب نے میرے نبی کو وہ نگاہ دی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب اس حدیث پاک کو میں نے کہا تھا یاد رکھنے کے لیے یاد ہے، ایک حدیث اور سنیں، پھر میں دونوں کو ملا کر کے آگے بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دوسری حدیث اور سن لیں، یہ بھی مشکاۃ شریف باب مناقب اہل بیت النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 573 کی سطر نمبر 234 عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال وهو آخذ بباب الكعبہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا، جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا اور دروازے کو پکڑ کر کے ارشاد فرمایا اے لوگوں غور سے سننا، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، تو جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب غور کریں، ایک طرف
میرے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ بولیے تاروں کی طرح ہیں، تو تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچاؤ گے۔ اور یاد رکھنا دوسری طرف میرے نبی نے فرمایا اہل بیت اطہار کے تعلق سے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو جو شخص کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں، کشتی جانتے ہیں جہاز پانی والا، سمندر میں جب چلتا ہے تو اس کے تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ امریکہ جانا ہے یا پاکستان جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے یا لندن جانا ہے؟ چاروں طرف پانی، راستہ کیسے پتہ چلے؟ تو یاد رکھنا سمندر میں جو راستہ پتہ کیا جاتا ہے وہ تاروں کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے سمندر کی مثال دی، روڈ کی مثال نہیں دی۔ کوئی کہے کوئی بات نہیں، کشتی ہے، ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، راستہ دیکھا ہوا ہے، کشتی کی ضرورت نہیں ہے، چلو پیدل ہی سفر شروع کر دیتے، پیدل سفر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ مثال وہاں کی دی جہاں پر نہ کشتی کے بغیر ستاروں سے کام چلنے والا ہے، نہ ستاروں کے بغیر کشتی سے کام چلنے والا۔ مثال وہ میرے نبی نے دی، ارشاد فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کر لو گے، جس کے بھی نقش قدم پر چل جاؤ گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 11 صفحہ نمبر 328 فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی، مبارک ہو سنیو، مبارک ہو سنیو، سب بلند آواز سے کہو مبارک ہو سنیو۔ فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی، بحمد اللہ تعالی ہم مسلک اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، ہم مسلک اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام سے ہدایت پا رہے ہیں، صحابہ کرام سے ہدایت پا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات سنیوں تمہیں مبارک ہو، سنیوں تمہیں مبارک ہو، تیری مٹی اگرچہ ہندوستان کی ہے مگر نور تجھ میں مدینہ شریف کا ہے، تیری پیدائش اگرچہ ہندوستان کی ہے مگر نور تجھ میں مدینہ شریف کا ہے۔ دیکھو ان حدیث مبارکہ کو اور دیکھو اپنے سینوں کو، کوئی ایک محبت پہ بند، کوئی دو محبتوں پہ بند، کوئی تین محبتوں پہ بند، کوئی چار محبتوں پہ بند، کوئی حضور کی محبت سے محروم، کوئی صحابہ کی محبت سے محروم، کوئی اہل بیت کی محبت سے محروم۔ لیکن فکر رضا کہتی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم سنیوں کے سینے وہ سینے ہیں جہاں پر ہر وجہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے تو بھی سکون ملتا ہے، حضور علیہ السلام کے عشق کی بات ہوتی ہے تو بھی سکون ملتا ہے، صحابہ کرام کے عشق کی بات ہوتی ہے تو بھی چہروں پر نکھار آ جاتا ہے، جب اہل بیت کی محبت کی بات ہوتی ہے تو بھی سکون کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ یہ ہے وہ سنی کا مزاج، یہ ہے وہ سنی کا خمیر اور یہ ہے وہ سنی کا ضمیر۔ اور یاد رکھیں کہ ہم کسی پر تجاوز نہیں کرتے، ہم کسی پر تجاوز نہیں کرتے، ہم تو صرف اپنی پہچان بیان کر رہے ہیں۔ اب جس میں جو کمی ہے وہ ہمیں نہ کوسے بلکہ وہ اپنی کمی کو دور کرے۔ آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی وقت ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، توبہ کر کے یہ کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے کیا بجا جانے۔
میرا رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیں میں نے جو تم پر محنت کی ہے اس محنت کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، مگر جو میری قرابت ہے، میرے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام بزرگان دین سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔